گویا شبر صاحب اس میں پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ 12,900 اس وقت تو ہم کہہ رہے ہیں بڑے فینٹاسٹک ایک ٹارگٹ ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ ڈوبل بھی ہے، جس پہ آپ سے بھی بات ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر حکومت واقعی جیسے کہ اس کو یہ کرنا چاہے، اور جو ٹیکس اکانومی ہے آلریڈی ڈاکیومنٹڈ اکانومی، اس کو ٹچ کیے بغیر اس کو تھوڑا سا کچھ ریلیف دے کے، اور یہ جو ان ٹیکس پورا نظام ہے اس پر جائے، تو کیا 12,900 ہر صورت میں یہ ناممکن ہے یا ممکن تو بہرحال ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، میری پہلی والی بات کو غلط سمجھا گیا ہے، اور میں بڑا سیریس ایکسیپشن لیتا ہوں اس بات کا۔ جب میں کیشیئر کی بات کرتا ہوں تو میں بات کرتا ہوں آئی ایم ایف لون کے بارے میں۔ جب آپ صرف آئی ایم ایف لون کے بارے میں بات کرتے ہیں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں آئی ایف سے لون نہیں لینا، مگر آئی ایم ایف کا لون میری ایک لائبلٹی ہے، میں لون لوں گا، مگر میں اپنی اکنامکس آئی ایم ایف سے نہیں سیکھنی، میں نے نہ مجھے اپنی ٹیکس کلیکشن، آئی ایم ایف میری ٹیکس کلیکشن کو نہیں بڑھا سکتا۔ آئی ایم ایف میں جانا ہے، ہماری مجبوری ہے، مگر جب ہم آئی ایم ایف کرتے رہتے ہیں اور ان کی کنڈیشن کی بات کرتے ہیں، اس کو میں کیش اکنامی بولتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری الفاظ میں میری کیونکہ میں اکاؤنٹنٹ ہوں، میری کمیونٹی میں ناقص علم رکھتا ہوں، تو میری شاید بات آپ کو شاید مختلف لگی ہو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی بات کر رہے ہیں، میری بات کمپلیٹ کرنے دیں پلیز۔ میں آئی ایم ویری انائڈ جب میری بات کو غلط سمجھا جاتا ہے، میں بڑا ناراض ہوں اس بات پہ۔ اچھا اب آگے چلیں، میں یہ کہہ رہا ہوں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ لون ری شیڈولنگ ہو رہی ہے، یا ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ تو کیا مطلب ہے؟ یہ کیش نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اکنامکس ہے۔ اچھا اب آگے چلیں، میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں تو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ 12,900 آپ آج کے ماحول میں ٹیکس کے ریزنیبل سسٹم سے آپ 12,900 نہیں کر سکتے، چاہے آپ الٹے لٹک جائیں۔ یہ 11,000 ہو سکتا ہے۔ لیکن شبر صاحب نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم آڑتیوں کو ٹیکس کریں، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو ہمارے انڈاکیومنٹڈ پورا نظام ہے اس کو ہم ٹیکس کریں؟ کامران میری بات سنو، اگر میں آج ریٹیلر کو جاتا ہوں تو اس کے پورے پروسیس میں، اس سسٹم میں آنے میں 1.5-2 سال لگتے ہیں سر۔ یہی تو مصیبت ہے ہماری کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج میں آڑتی سے 2 بلین ریسیو کر لوں گا، ایگریکلچر سے میں 4 بلین ریسیو کر لوں گا۔ یہی تو میری مصیبت ہے جو آئی ایم ایف کو سمجھ نہیں آتی۔ جب میں چیئرمین تھا، جب میں سمجھاتا تھا کہ سر آپ مجھے اسپیس دیتے نہیں ہیں، پھر آپ آ جاتے ہیں، پھر میں ناکام ہوتا ہوں، پھر آپ آ جاتے ہیں۔ آپ کامران صاحب کچھ بھی کر لیں، اگر آپ دیکھیں پیسے کلیکٹ کرنا میرا مسئلہ نہیں ہے، پیسے کلیکٹ کرنا بڑا آسان ہے۔ میں بینک کا ریٹ 80% کر دیتا ہوں، میں ڈیویڈنڈ کا ریٹ 50% کر دیتا ہوں، پیسے آ جائیں گے، 12,900 ہو جائے گا۔ بس سوال یہ ہے کہ 12,900 کرنا کیسے ہے؟ اگر 12,900 آپ صحیح طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ پاکستان کی اکنامی کو اگر گروتھ ماڈل میں ڈالنا ہے تو 12,900 کے ٹارگٹ کے ساتھ کبھی بھی گروتھ ماڈل نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ 39% پہ کمپنیز کو ٹیکس کر رہے ہو، اور یہ سسٹم کو آپ کو سیدھا کرنا پڑے گا۔ یہ ہے مسئلہ وہ نہیں ہے جو آپ بات کریں۔ بالکل صحیح ہے، ریٹیل اسٹیٹ کو ٹیکس ہونا چاہیے، میں مانتا ہوں ریٹیل سب کو ٹیکس ہونا چاہیے، بٹ اس کا انکریمنٹل رزلٹ 1 سال میں نہیں آئے گا۔ اٹ میں ٹیک 1 ایئر، 2 ایئر، ایون 3 ایئر، 4 ایئر۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں 4 سال میں 15% پہنچ جاؤں گا، تو یہ ہم پچھلے 50 سال سے کر رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ اب یہ نہیں کریں، اس کھیل کو بند کریں۔ تو خرم صاحب پھر اس کا حل یہ ہے کہ ہم ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام ہمیں چاہیے، ہم ایک لانگ ٹرم پروگرام کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، ہم بالکل کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی پرومس کر رہے ہیں کہ ہم 12,900 آپ کو کر کے دیں گے، یہ بھی پرومس کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ گروتھ کو ہم مینٹین کریں گے، 1-1.5% سے زیادہ ہم نہیں ہونے دیں گے، نہ ہوگی۔ اس صورتحال میں ڈیمانڈ ڈسٹرکشن ہماری جاری رہے گی، انٹرسٹ ریٹ ہم بڑھائیں گے نہیں، تو یہ ملک سروائیو کیسے کرے گا؟ یا یہ کہ اس کے بعد کیونکہ لانگ ٹرم ہمیں پروگرام مل جائے گا اور آہستہ آہستہ ہم اسٹیبلٹی، اکنامک اسٹیبلٹی حاصل کر لیں گے۔ خرم صاحب کیا یہی حکومت کا روڈ میپ ہے؟ کامران صاحب، ریفارم کے علاوہ اور کوئی پاکستان کے پاس راستہ نہیں ہے۔ اب ہمارا ملک، اب میں 15 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اکانومی کو بہت کلوزلی ایز اے جرنلسٹ، ایز این اینالسٹ فالو کر رہا ہوں، اور ہمارا ملک جو ہے وہ ایک ان وائبلٹی کے دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمیں پبلک ڈیٹ جو ہے اس میں نظر آ رہا ہے۔ اب سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ شبر صاحب اس حد تک تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ 12,200 یا
अरब रुपए के रेवेन्यू टारगेट के साथ आप इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ नहीं ले जा सकते। लेकिन जहाँ पे आपकी रेवेन्यू कलेक्शन 10% ऑफ जीडीपी से भी कम है, तो तब भी उस सिचुएशन के साथ भी आप इसको नहीं ले जा सकते। कोई भी ग्रोथ मॉडल जो है वो इस किस्म की फिस्कल इक्वेशन को सस्टेन नहीं कर सकता। आई थिंक जब तक पावर सेक्टर को रिफॉर्म नहीं किया जाएगा, जब तक टैक्सेस और टैक्स बेस को ब्रॉडन और उसको रिफॉर्म करके ब्रॉडन नहीं किया जाएगा, तो हम धंसते चले जाएंगे। हमारे पास और कोई फिर रास्ता नहीं होगा कि हर साल IMF का टारगेट पूरा करने के लिए अनरियलिस्टिक किस्म के टारगेट्स हमें खुद अपने आप के लिए सेट करने पड़ेंगे। अशरफ साहब ये बताएं कि चले जाएंगे ये बजट डॉक्यूमेंट कब तक रेडी होगा, कब रेडी होगा, कौन उस पर फाइनली स्टैम्प करेगा? जैसे आपने खुद कहा कि जी एक जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर का अपना ऑफिस है या उनकी अपनी हायरार्की है जिसने कि बजट बनाना है। एक FBR का एक हमेशा से एक निज़ाम है जो FBR जिस तरीके से चलता है, FBR के अपने इंटरेस्ट होते हैं, वेल इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट है FBR के, वो अपनी जगह पर है। जैसे आपने फरमाया कि पॉलिटिकल रियलिटी है, प्राइम मिनिस्टर बाद में करते हैं, पहले जो है नवाज़ शरीफ साहब जो है जाती उम्रा में मीटिंग करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स की, इकनॉमिक एडवाइज़र्स की और जो मेजर प्लेयर्स हैं उनकी। और बहरहाल एक जगह डार साहब का अपना एक इन्फ्लुएंस है, उनका अपना एक एक्सपीरियंस है, उनकी अपनी ये जगह है। तो ये सब जगह से जो प्रपोजल्स हैं या चीज़ें हैं, ज़ाहिर IMF अपनी जगह खड़ी है, तो ये कहाँ पे कोलेट होगी, एक जगह कन्वर्ज होगी और एक डॉक्यूमेंट बनेगी। वो अमल कब होगा, कहाँ होगा, कब कैसे होगा, या ऑलरेडी हो चुका है? अशरफ साहब। करुणा साहब, वो ज़्यादातर तो वो अमल सही पूछें हो चुका है, क्योंकि उसमें कोई मुश्किल नहीं है। जो IMF ने कहा है इन्होंने हर हाल में करना पड़ेगा, नो सेकंड ऑप्शन। अब करना कैसे है उसके तरीकाकार पे बातचीत हो रही है। नवाज शरीफ साहब को राज़ी कर रहे हैं, चाइनीज़ को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, लोकल जो हमारी अपनी इंडस्ट्री है उसको राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। SIFC एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफार्म है, उसके साथ बातचीत चलती रहती है कि कैसे किया जाए, कैसे ना किया जाए। जब इतनी जगह अथॉरिटी स्कैटर्ड हो जाए तो उसमें फिर थोड़ी मुश्किलात तो होती हैं। इसलिए इस दफ़ा हमारी अभी तक की तारीख तय नहीं हो रही। 8 तारीख को उनका शेड्यूल है वापस आना चाइना से, 9 के बाद आके तय होगा। पहले NEC बुलाएंगे, जो चाइना से जवाब मिलेगा उसको IMF के साथ शेयर करेंगे। जो नवाज शरीफ साहब के मुतालबात हैं या उनके मुतालबात क्या होने हैं, उनको तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद प्राइम मिनिस्टर कह के मुखातब कर रहे हैं मीटिंग में। हमारा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर कह के मुखातब कर रहा है रायविंड की मीटिंग में। उन प्राइम मिनिस्टर साहब के जो उनकी तरफ से अहकामात है वो IMF के सामने रखने हैं। उसके बाद हैवी नेगोशिएशन का एक सिलसिला है जिसको बहुत क्लोजली रखा जा रहा है। कोई उसकी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हो रही, कोशिश की जा रही है किसी के हाथ इस तरह की इतलात ना लगे कि IMF की तरफ से अपडेट्स क्या हैं। ये 10-11 तारीख की जो 2 दिन या 3 दिन होंगे वो अहम होंगे। उन्हीं दिनों NEC होगी, बजट इकनॉमिक सर्वे लॉन्च होगा, साथ साथ IMF से जो मुज़ाकरात चलेंगे, चाइना के मुज़ाकरात के नतीजे में, नवाज शरीफ साहब के मुज़ाकरात के नतीजे में, उसके बाद कोई चीज़ सामने आएगी। अभी तक मुख्तलिफ प्रपोजल्स तैयार पड़ी हैं, सिर्फ IMF की मर्ज़ी के मुताबिक इस पर इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो एक मसला रहता है। वो अब 9, 10, 11 की तारीख में तय होगा। लेकिन ये भी है कि 13 तारीख तक पार्लियामेंट होगी, उसके बाद ईद की छुट्टियां हो जाएंगी। ये भी जहन में रखना चाहिए कि 17-18 को दोबारा पार्लियामेंट का सेशन होता है। बजट मंजूरी के लिए सिर्फ 10 दिन का टाइम रह जाएगा, चलें जो ठीक कि है, बहुत कम है। अच्छा शब्बर साहब, क्विकली अब हम नए फाइनेंशियल ईयर में दाखिल होंगे, बजट आ जाएगा, तो बहुत कई मतलब पिछले 1 साल से सुन रहे हैं कि FBR को रिफॉर्म करना है, री इन्वेंट करना है, नया FBR जन्म देना है। इसके लिए दसियों चीज़ें हुई, दर्जनों ऑफिसर्स को फारिग कर दिया गया, न जाने क्या कुछ हुआ, एक तूफ़ान आया, फिर कहा गया कि अरे बजट आ रहा है, छोड़ो फिर उसके बाद करते हैं। वो किधर खड़ा है FBR का जो रिफॉर्म और नया इन्वेंट, या ये कि वही FBR मिनवन जैसा था, जो कैफियत थी, वही ब्यूरोक्रेसी, वही निज़ाम, वही सिस्टम जो है जो आज है, जिसने बजट बनाया है, वही आगे भी चलेगा? आज तो वही पोजीशन है जो पहला वाला था, मगर मेरा ख़्याल है कि औरंगज़ेब साहब ने जो सिस्टम को कंटिन्यू किया है कि वो चाहते थे कि डिस्टर्ब नहीं हो बजट से पहले, और मैं समझता हूँ कि बजट के बाद वो इसको फंडामेंटली चेंज करेंगे। अगर उन्होंने चेंज नहीं किया तो जिस तरह खुर्रम कह रहा है, ये 10 से ज़्यादा हम नहीं आगे बढ़ सकेंगे, और 10 से आगे जाने के लिए अब हमें मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस बात में कि हमें अब कोई चेंज पॉलिसी में नहीं करना चाहिए, बल्कि पॉलिसी को लीनियंट करना चाहिए, और हमें अब सिर्फ़ और सिर्फ ज़ोर देना चाहिए एनफोर्समेंट और कंप्लाइंस पर। अगर एनफोर्समेंट, कंप्लाइंस, डिजिटलाइजेशन हम करते हैं तो कोई नतीजा निकलेगा। ये टैक्स पॉलिसी से खेलने का टाइम ख़त्म हो चुका है,
اور اگر اورنگزیب صاحب یہ کر سکتے ہیں تو پاکستان چلے گا، ادروائز اس ایف بی آر کے ساتھ خورم صاحب یہ جو ہم نے ایک بات کی ہے ٹرائیکاٹمی جو کہ فائنانس کے ایشوز کے اندر ہے، ظاہر ہے کہ ایک سینٹر جو ہے وہ فائنانس منسٹر ہے، پھر اسٹیٹ منسٹر بھی ہیں فائنانس اینڈ ریونیو علی پرویز ملک جو کہ بالکل پی ایم ایل این کے ایم این اے ہیں، اس کے ساتھ پھر ڈار صاحب کا اپنا ایک بڑی لیگیسی ہے، بہت بڑا ان کا رول ہے، وہ ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں، وہاں پہ نواز شریف صاحب خود ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کتنا جو ہے اس پوری چیز کو کمپلیکیٹ کر رہا ہے، اس بجٹ کو، اس بجٹ کے ٹارگٹس کو، سامنے آئی ایم ایف کے پروگرام کو، یہ کیسے ایک جگہ کیسے یہ اکٹھی ہوگی یہ ساری چیز، ون پیج پہ یہ سارے جو ہیں یہ کیسے آئیں گے؟ نہیں، یہ کافی زیادہ کمپلیکیٹ کر رہا ہے اس سچویشن کو کامران صاحب۔ ابھی تو آئی تھنک ایکچوئل جو بجٹ کا کام ہے، ریونیو پلان جو بنانا ہوگا اور جو ایکسپینڈیچرز کی پرائیورٹیز بنائی جائیں گی کہ پی ایس ٹی پی میں کتنا جائے گا، ایم این ایز کی اسکیمز کے لیے کتنے جائیں گے، گورنمنٹ امپلائیز کو کتنا تنخواہوں میں اضافہ ملے گا، جن چیزوں کے اوپر عوام کی نظر ہوتی ہے، ابھی تو میرے خیال میں اس میں کوئی خاص سیریس گفتگو ہوئی نہیں ہے۔ ایک ہڈل ہوا تھا وہاں جاتی عمرہ میں جہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ سارے موجود تھے، انکلوڈنگ 2-4 کوئی انڈیپینڈنٹ اکانومسٹس بھی آئے تھے اس میں، اینڈ آئی تھنک اب 2-3 ڈفرینٹ پرائیورٹی ساتھ ساتھ کی جا رہی ہیں کہ ایک تو جو بھی آئی ایم ایف نے کہا ہے وہ پورے کرنے ہیں ٹارگٹس، پھر شہباز شریف صاحب کے اوپر کچھ اور بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نواز شریف اور اسحاق ڈار صاحب کا ایک اپنا الگ کیمپ ہے پارٹی کے اندر جو بلیو کرتے ہیں کہ پارٹی کی لیڈرشپ پوزیشن تو ان کی ہے، ایکچولی انہوں نے اپنے انٹرسٹ سیکیور کرنے ہیں۔ اب اس سب کچھ میں سے نکال کے ایک بنانا جو کام ہے وہ تو واپس جب یہ لوگ آئیں گے چائنا سے تب شروع ہوگا، تو آئی ایم ناٹ شیور کہ 12 تاریخ تک یہ لوگ ریڈی ہوئیں گے بھی یا نہیں، بٹ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، فی الحال کچھ ہوا نہ جانے کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ بہرحال 12 تاریخ کو بجٹ آئے گا، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب شبر زیدی، جناب خرم حسین، جناب اشرف میلکم ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی، پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔